بلغم بیماری نہیں، جسم کا ایک الارم ہے، آخر یہ الارم بار بار کیوں بج رہا ہے؟ آج ہم بات کریں گے بڑھی ہوئی بلغم اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل کے حوالے سے۔ میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ پلس نیوز۔ میرے ساتھ موجود ہیں ممتاز طبی معالج حکیم مشرف علی زیدی۔ آپ 2004 سے طب کی پریکٹس کر رہے ہیں اور وفاق اطباء پاکستان کے سیکریٹری جنرل ہیں۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ بلغم جو ہے یہ کیا چیز ہے، کیوں بنتی ہے، اور جو جن لوگوں میں یہ زیادہ بنتی ہے اس کا حل کیا ہے۔ السلام علیکم حکیم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ۔ اچھا حکیم صاحب، بلغم کے حوالے سے آج ناظرین کو ذرا آگاہ کریں، اس کے حوالے سے تفصیل جو ہے وہ فراہم کر دیں ذرا۔ شہزاد بھائی، بلغم تو اچھی چیز ہے۔ جی، بلغم ہماری باڈی کا ایک حفاظتی مادہ ہے۔ اچھا، بلغم یعنی کہ میوکس ہماری باڈی کو چاہیے ہوتی ہے، بہت ایک مناسب مقدار میں یہ ہمیں چاہیے ہوتی ہے۔ یہ ہماری باڈی میں غیر محسوس طریقے سے ایک کمپلیکیٹڈ نظام ہے ہمارا نا، اللہ تعالیٰ نے بنایا جیسے، اس میں یہ حفاظت کا کام کرتی ہے۔ اچھا، بہت سارے مریض سمجھتے ہی نہیں اس بات کو کہ مناسب بلغم اگر نہ ہو تو دھول، جراثیم، مٹی وغیرہ ڈائریکٹلی وہ پولوٹیڈ کر دے ہمارے پھیپھڑوں کو، ہماری سانس کی نالی کو۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی ڈسٹ کے قریب ہمارا سامنا ہو، دھواں لگے یا کوئی اور چیز ہو تو ہمارے ناک بہنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہاں جی بالکل۔ تو یہ سارا میوکس جو ہے یہ ہمارا، اس کے علاوہ بھی یہ تو ایک سادہ سا مثال ہے صرف سانس کے حوالے سے، باقی باڈی آرگنز خاص طور پر گردے ہیں، باقی جو ہمارے اعضاء ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اچھا، ہاں، خشکی اگر ہو جائے تو یہ آرگنز اپنا کام نہیں کر پاتے۔ جن میں بلغم کی کمی یا خشکی باڈی میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے وہ بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ بلغمی مزاج بھی ہے۔ اچھا، بلغمی مزاج کے لوگ مرکب مزاج میں چلے جائیں تو بہت زیادہ کمپلیکیشن بنتی ہیں۔ اچھا، اس کے بننے کا جو پروسیس ہے وہ بڑا کوئی ٹیکنیکل سا ہے، تو ہم آپ کے ناظرین کے لیے اس پروگرام کو سادہ رکھتے ہیں۔ بس اتنا ہی بتاتا چلوں شہزاد بھائی کہ جو بلغم کی زیادتی ہے جس سے انفیکشن ہوتی ہے یا مطلب نزلے والی کیفیت ہوتی ہے، جو بار بار کیرے والی کیفیت ہے، ہاں جی وہ معاملات ہوتے ہیں۔ سر بھاری ہو جاتا ہے، اندر ساری بلغم سر میں بھر جائے یا جم جاتی ہے یہ مختلف جگہوں پہ، ناک میں یا اس طرح، بالکل ایسے سانس کی نالیوں میں، پھیپھڑوں میں، بلکہ جو مختلف جگہوں پر جمی رہے تو وہ ٹی بی تک کا سبب بن جاتی ہے نا، بیکٹیریا میں گروتھ کر لیتے ہیں۔ گلے کے اندر جم جائے کہیں پر یا ناک کے اندرونی نالیوں میں جم جائے تو سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور بڑا تکلیف دہ وہ کام ہوتا ہے۔ اس کے اسباب میں جو ہے نا سب سے بڑا سبب جی سٹمک خراب ہونا ہے۔ اچھا، اس کا تعلق بھی معدے سے یعنی؟ ہاں جی، جن لوگوں کا سٹمک اپسٹ ہوگا وہ ان میں بلغم کی پیدائش بڑھ جائے گی۔ اچھا، زیادہ ہو جائے گی، جو نارمل پیدائش ہے اس سے زیادہ ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جن کا سٹمک ٹھیک ہے، باقی سارے معاملات بھی ٹھیک ہیں، لیکن قوت ہضم کم ہے، صحیح، یعنی کہ وہ اگر کوئی نارمل چیز کھائیں تو ہاضمہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی سکیل چیز کھا لیں، بادی چیز کھا لیں، کوئی تھوڑا سا اوور ایٹنگ کر لیں تو ان میں بھی بلغم کی زیادتی ہو جاتی ہے۔ اچھا، مطلب پیدائش بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ زیادہ ٹھنڈی چیزیں اور ٹھنڈی غذائیں، ٹھنڈے مشروبات اس کی پیدائش کو بڑھا دیتے ہیں۔ اچھا، ہاں جی، جو بھی خاص طور پر کولا ڈرنکس، فیزی ڈرنکس جو ہیں وہ اگر ٹھنڈے نہ بھی ہوں، روم ٹیمپریچر کے قریب بھی ہوں تو بھی اس کی تب بھی باعث بنتے ہیں۔ ہاں، تب بھی باعث بنتے ہیں۔ ورزش نہ کرنے والوں میں بھی بلغم کی پیدائش بڑھتی ہے۔ ورزش، واک اور جو تھوڑا سا بھاگ دوڑ والا کام اور اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا ہے، باڈی کو گرم رکھنا ہے، اور اچھا تو وہ لوگ بھی جو ہے نا وہ ایزی رہتے ہیں، وہ بلغم کی پیدائش سے بچے رہتے ہیں، ایکسٹرا بلغم کی پیدائش سے۔ اس کے علاوہ موٹاپا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اچھا، موٹے لوگوں میں زیادہ بنے گی۔ ہاں جی، آپ دیکھیے موٹے لوگ جو ہے نا وہ بلغمی مزاج کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اچھا، اگر ان کا مزاج پہلے کچھ اور بھی ہو، مرکب مزاج کے بھی ہیں، تو ان میں بلغم کی زیادتی ہو جاتی ہے آٹومیٹکلی۔ اچھا، ایک اور اہم چیز ہے، تو یہ گٹ ہیلتھ سے ریلیٹڈ، لیکن جن کی گٹ ہیلتھ ٹھیک ہے، باقی معاملات بہتر ہیں، تو لیکن ان کو دائمی قبض ہے
اور قبض کے اسی چینل پر ہمارے قبض کے حوالے سے کافی سارے پروگرام ہیں. ناظرین سے گزارش ہے کہ یہ پروگرام ختم ہونے کے بعد وہ بھی لازمی دیکھیں. قبض کی تمام اقسام جو ہیں وہ بلغم کی پیدائش کو بڑھا دیتی ہیں. اچھا ہاں جی. اچھا سرد مرطوب موسم بھی جو ہے وہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا, اس کے لیے اچھا موسم کا بھی اثر آتا ہے. اچھا حکیم صاحب, یہ جو اب آپ نے ساری چیزیں بیان کر دی اس کے, تو اس کا علاج جو ہے وہ کس طرح؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ضرورت کی چیز ہے باڈی کی نا, لیکن اس کا بڑا ہونا یعنی آپ کے نے بتایا کہ وہ بیماری ہے. اب اس زیادہ بلغم جو بڑی ہوئی بلغم ہے اس کو کنٹرول میں کرنے کا طریقہ جو ہے وہ کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے؟ شہزاد بھائی سب سے پہلے تو میں جو بات بار بار کہتا ہوتا ہوں کہ دنیا ہربل کی طرف لوٹ رہی ہے. جو بلغم سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی غذا کو سادہ کریں, دیسی کریں, نیچرل کریں. اچھا, اپنی غذا میں سے فضولیات نکال دیں. جام وہ نہیں کٹنی ہے سر جی, اور نسخہ دسو. اچھا لیکن اشراق بھائی بلغم بہت سارے مسائل پیدا کر دیتی ہے نا جمی رہے تو. جی جی بالکل بالکل. میں نے جیسے بتایا تھا کہ ٹی بی تک بن جاتی ہے. سب سے پہلے تو وہ غذائیں جو بلغم بڑھاتی ہیں, جیسے کولا ڈرنکس ہیں, آئس کریم ہے, ٹھنڈے مشروبات دیگر ہیں. اس کے علاوہ بہت زیادہ رات کو کھانا, اور اس کے علاوہ فاسٹ فوڈ ہے, جو آپ کی غیر ضروری مرچ مسالے کا استعمال ہے, چٹنیوں کا استعمال ہے, پروسیس فوڈ ہے, بیکری آئٹمز ہیں, یہ اس کو چھوڑ دیں تو بلغم کی پیدائش وہ نارمل ہو جائے گی, نارمل رینج میں آ جائے گی. نارمل. اور فرائی جو اشیاء ہوتی ہیں کہ اچھا خاصا ایک ہیلدی کھانا ہے, اس کو ڈیپ فرائی کر کے بیڑا گرک کر لیتا ہے اور پھر وہی کھائی دا مزے لے کے جناب کے چسکے کے لیے. جیسے مچھلی ہے, اب وہ دیکھیں نا موبلائل میں اچھی خاصی غذا والی مچھلی ہے, اس میں کتنے غذائی اجزاء ہوتے ہیں, اور اس کو موبلائل میں اور مسالوں میں فرائی کر کے اس کا بیڑا گرک کر لیتے ہیں. تو ایسی چیزوں سے سب سے پہلے تو پرہیز کرنا ہے. پہلا جو ہے وہی میں دسیا نا کہ ہے تے اوکھا کام میں سب تو بڑا قوم بازی نہیں آندی سر, بازی نہیں آندی. اچھا جب ٹھنڈا پانی آپ بند کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نیم گرم پانی اس کا استعمال شروع کر دیں تو سونے پہ سہاگا ہے. اچھا, چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو. دیکھیں گرمی میں چائے بھی تو پیتے ہیں جی, ٹھیک ہے, دیگر گرم مشروبات بھی لیتے ہیں. آپ پانی کو بھی جو سادہ کو بھی اگر گرم کر کے پینا شروع کر دیں, کہوہ جات کا استعمال شروع کر دیں تو بلغم کی غیر ضروری پیدائش رک جائے گی. اچھا ادرک اور شہد شہزاد بھائی بہت ہی زبردست چیز ہے. اچھا, ادرک کی سلاد, کھانے میں ادرک کو بڑھا دیں. اچھا, اور ادرک کا کہوہ بنا کے اس میں شہد ڈال لیں. سادہ سا طریقہ ہے کہ ایک چھوٹی چائے کی چمچ کے برابر ادرک کو کاٹ لیں, 1.5 کپ پانی میں ڈالیں. اگر آپ ڈائبیٹک نہیں ہے تو چینی, گڑ یا شکر اسی میں شامل کر کے تو آپ اس کا کہوہ بنا لیں. اور اگر آپ ڈائبیٹک ہیں تو صرف ادرک کا کہوہ بنا لیں, اس کو ابال لیں اور اس میں چند قطرے شہد کے ملا لیں. اچھا ہاں جی, وہ آپ 3 ٹائم پئیں کھانا کھانے کے بعد. وہ نہ صرف کھانے کو ہضم کرے گی, آپ کا میٹابولزم ٹھیک ہوگا, باقی دماغ کو طاقت دے گی, بلکہ بلغم کی پیدائش رکنے سے جو آپ کو فوائد ملیں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اچھا, اس کے علاوہ کلونجی بہت زبردست چیز ہے. کلونجی اور تلسی, خالی کلونجی بھی اور کلونجی اور تلسی بھی اور خالی تلسی بھی. اچھا, آپ 1 چٹکی کلونجی لیں اور 1 چٹکی ہی تلسی لیں. اس کو بھی اسی طرح سے جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ 1.5 کپ پانی میں اتنا ابالیں کہ کہوہ بنا لیں. ہاں جی, کہ وہ 1 کپ رہ جائے. دن میں 3 مرتبہ اس کو استعمال کریں, یقین کریں بلغم کی پیدائش بھی رکتی ہے, یہ باقی جسمانی معاملات میں بھی آپ کو فائدہ دے گی. اور سب سے اہم چیز, آخر میں سب سے اہم چیز ہے شہزاد بھائی, موسمی پھل جو ہیں ان کا استعمال بڑھا دیں. اچھا جب ہم موسمی پھل کی بات کرتے ہیں تو وہ ہوتا ہے صرف اسی موسم میں. جی بالکل, جیسے انور رٹول کا موسم چلا گیا آم کا, تو اس کے بعد مت کھائیں, چاہے آپ کو 1000 روپے کلو بھی ملے یا آپ کو کوئی تحفہ بھی دے, یا جو سٹور میں لگی ہوئی سبزیاں اور پھل بے موسمی ہوتی ہیں وہ اتنا فائدہ مند نہیں ہوتی. جی, جیسے ہم جامن کی بات کرتے ہیں, ہم مالٹے کی بات کرتے ہیں, ہم اسٹرابری کی بات کرتے ہیں, ہم لیچی کی بات کرتے ہیں. یعنی کہ جس سیزن میں وہ آتی ہیں صرف اسی سیزن کے سپیم, اتنے سپیم میں کھائیں. ہاں, اس سپیم میں بلغم والے لوگ اسی سپیم میں اس پھل کو لیں گے, انہی سبزیوں کو لیں گے تو بہت جلدی فائدہ ہوگا. باقی
آپ تمباکو نوشی سے پرہیز رکھیں، بند جگہوں پر جو کوئی اور تمباکو نوشی کر رہا ہے اس جگہ سے آپ باہر نکل جائیں، احتیاط کریں، ان کو روکیں۔ گورنمنٹ نے بڑے سخت قوانین بنائے ہوئے ہیں، آپ اب کسی کو بھی پبلک پلیس پر تمباکو نوشی کرتے ہوئے پائیں تو اس کی کمپلین کی جا سکتی ہے۔ ریسٹورنٹ میں پابندی ہوتی ہے، اسکولوں میں پابندی ہوتی ہے، کسی بھی پبلک پلیس میں، ٹرین میں، بس میں بالکل تمباکو نوشی نہیں ہو سکتی، اسی وجہ سے کہ تاکہ دوسرے لوگ بھی محفوظ رہیں۔ آپ خود بھی تمباکو نوشی مت کریں، بلکہ اپنے پیاروں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے ساتھیوں کو بھی اس سے بچائیں، انشاءاللہ بھلے چنگے ہو جائیں گے۔ جی ناظرین، یہ تھے حکیم مشرف علی زیدی، جنہوں نے آج بلغم کے حوالے سے آپ کو مکمل آگاہی فراہم کی کہ بلغم وہ چیز ہے جو باڈی کے لیے ضروری ہے، لیکن اس کی مقدار کا حد سے بڑھنا بے شمار بیماریوں کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے۔ کبھی آپ کا ناک بند ہوگا، جب آپ کے چھاتی پہ جمے گی، جب آپ کے گلے میں گرے گا کیڑے کی شکل میں، تب آپ کو بہت مشکلات پیش آتی ہیں۔ ان سے بچنے کے لیے کارگر نسخہ جات انہوں نے پیش کیے، ان پر عمل کر کے آپ بڑی ہوئی بلغم سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان شہزاد چودھری اور حکیم مشرف علی زیدی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔